محمد افضل صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پیٹرولیم کی قیمتیں ایک دن اور پھر 3 دن، اب ذرا فرق دیکھ لیں دونوں۔ 1 اور 3 دن میں پیسوں کا صرف یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ آربیٹری ہے، کوئی بیس نہیں ہے۔ چلیں وہ میں نے ایک متفرق درخواستیں دائر کر دی ہیں، پی ڈی ایل کے حوالے سے بھی اسے لگ رہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں بڑا مشکل کام ہے، میں تو جنگ لڑ رہا ہوں اپنے طور پر، لیکن یہ مسائل کیا ذرا وہ ہے۔ راولپنڈی کی اسپیشل کورٹ نے بدعنوانی میں کچھ سزائیں سنائی ہیں، لوگ یقین نہیں کر رہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد 26 نومبر کا احتجاج، جس کے بارے میں علیمہ بہن کا بھی کہا جا رہا ہے کچھ سزا دینی ہے، ذرا اس میں آج کیا ہوا ہے ذرا وہ بات کریں گے۔ اور حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ کیوں ہوئے ہیں ذرا وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے۔ اور ہمایوں دلاور جو ہے صحیح نا جی کے خلاف مقدمہ بنانے والا جو ڈائریکٹر ہے، کیا کہانی ہے ذرا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کو۔ یعنی جو بات ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سی کمپرومائز ہونے کی چیزیں ذرا وضاحت کے ساتھ، اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا یہ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے کیا۔ صرف 3 دن کے لیے پیٹرول 5.44 روپے اور ڈیزل 31 روپے مہنگا ہوگا، پہلے 30 روپے اور 5 روپے کے قریب کی بات ہے۔ اب یہ کیسے 3 دنوں کا آپ نے فیصلہ کیا اور یہ بتایا یہ یار کون سی شفافیت ہے؟ اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ شفافیت ہوگی، کیا شفافیت ہوگی؟ او بھئی آپ تو پیسے سارے جو پورے کر رہے ہیں اوپر نیچے اتار چڑھاؤ کر رہے ہیں، وہ تو پی ڈی ایل میں کر رہے ہیں نا، یا کلائمیٹ لیوی کے اندر کر رہے ہیں، وہ پیسہ کہاں خرچ ہو؟ اب یہاں پوچھ ہی نہیں سکتے، پاکستان کے اندر آپ پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات کیا ہیں یہاں پر۔ آوازیں تو ہم اٹھاتے رہیں گے جناب، باتیں بھی ہم کرتے رہیں گے، لیکن یہ ساری باتیں ہیں اب ایک ہی ہفتے میں 2 بار قیمتیں بڑھانا اور روزانہ کی بنیادوں پر قیمتیں میں تعین جو ہے نا غیر آئیں، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ پلیٹ کی بنیاد پر۔ اچھا لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھی پاکستان کے اندر یہ تو ایک اگر دیکھا جائے روزانہ کی بنیاد پر یہ ایک اچھا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پی ڈی ایل اور خاص طور پر یہ جو ہے اپنا پیٹرول کلائمیٹ لیوی اور پریس لیڈ کی آڑ میں 70 سے 75 سے 80 روپے فی پیٹرولیم اپنا جی اور کلائمیٹ لیوی وصول کر رہی ہے، اور کوئی قانونی فارمولہ یا فریم ورک سامنے نہیں ہے۔ یہ میں بارہا ذکر کر سکتا ہوں، اور اچانک اور روزمرہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافہ جو ہے نا ٹرانسپورٹ زراعت، اب مہنگائی اوپر ہوئی تھی نیچے ہوئی ہے، بتا دیں کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آئین کے آرٹیکل 73 77 160 کو یہ بنیادی طور پر ٹیکس کی ایک ٹیکس کا نقطہ نظر ہے نا، ٹیکس کیسے لگانا، یہ وہ والی باتیں ہو رہی ہیں۔ عدالت سے معطل کرنے کی کہا ہے میں نے، لگنا تو نہیں ہے یہ، بہرحال میں تو لاہور ہائی کورٹ میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب تو بھی چھوڑ دے، میں نے کہا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں تو مفاد عامہ کے معاملے اٹھاتا رہوں گا۔ اور دیکھیں وہ رزلٹ اپنی جگہ پر ہیں، یہ یاد رکھیے گا، وہ رزلٹ سارے اپنی جگہ پر ہیں، پر یہ معاملہ جو ہے نا میں ہر روز ہر وقت اٹھاتا رہوں گا اور اٹھاتا رہنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ میں نے آپ کو بھی بتاتا چلوں، میرا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلاتا رہوں، اور اس حصے کی شمع جلانے میں میں نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا جی، میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات اور واقعات ہوں۔ میرا تو مقصد ہے یہ سارے معاملہ جو ہے نا آپ جس طرح بھی آپ کریں، آپ ایسی جگہ پر لے کے آئیں کہ حالات جو ہیں اور بہتری کی طرف جا جائیں۔ اب اگلی بات کی طرف لے کر چلتا ہوں، وہ بہت ہی عام معاملہ ہے۔ راولپنڈی کی سینٹرل کورٹ جو ہے وہ ایک بنیادی طور پر کرپشن جو کیس ہے، بڑا فیصلہ، 5 ملزم کو مختلف دفعات کے تحت سزائیں سنا دی ہیں، اور وہ سیکشن 5 ہے، 10 سال قید مشقت کی ہے، اور دفعہ 161 پی پی سی کے تحت، یہ سمجھ سے میری باہر ہے، پتہ نہیں جو میرے تک انفارمیشن ہے 161 کون سا پی پی سی ہوتا ہے، یہ 3 سال قید بہ مشقت ہے، دفعہ 162 پی پی سی کے تحت 3 سال ہے، 63 پی پی کے تحت 1 سال ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یہی سمجھ لیجیے گا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تمام سزائیں بیک وقت چلانے کا یہ ہوتا ہے یار۔ 382 کا دعویٰ ہوتا یہی ہے کہ ملزمان سے برآمد 1,04,75,000 بحق رقم جو ہے نا سرکار وہ ضبط کر لی ہے، اور یہ جو رقم ضبط کی ہے نا یہ 5 ملزم سے برآمد ہوئی تھی۔
اور عبدالرحمان محمد عارف نے تمام مجرموں کو فوری طور پر سینٹرل جیل منتخب کرنے کے لیے وارنٹ جاری کر دیے۔ اب یہ لوگ باتیں بہت سی کر رہی ہیں، کرپشن صرف یہی رہ گیا۔ آج ہمیں یہ کرپشن کا ایک کیس کتنی عرصے بعد دکھا کے بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ بتایا جائے پچھلے 4.5 سال میں کیا ہوا؟ کیا کرپشن ختم ہو؟ کرپشن تو بڑی ہے، وہ کیا بڑا کوئی کیس بنا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو ضرور بتائیے گا، ہمیں تو نہیں پتا کوئی کیس بنا ہے کہ نہیں بنا، یعنی کیا اس میں ہوا نہیں۔ بہت میسو لیول کے اوپر چیزیں ساری چل رہی ہیں، اور اب یہ دور ایسا ہے کہ اس میں کرپشن کا کچھ یعنی کوئی کسی سے کیا خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ میں بتاتا چلوں آپ کو، بہت سی کہانیاں ہیں، طوطا مینا کی کہانیاں، حقائق پر مبنی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سب لوگوں کے نالج میں آ جائیں گی۔ اگلی جو بات ہے وہ بڑی اہم اس کانٹیکس میں ہے کہ 26 نومبر والا جو کہ علیمہ بہن سے بھی جڑا ہوا ہے، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے اندر میری کیس لگی ہوئی تھی، میں خود تو نہیں گیا، ایسوسیٹس گئے تھے، انہوں نے ساری یہ انفارمیشن دی ہے۔ عمر ایوب کے جو ہے نا دامی وارنٹ جاری کر دیے ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں شائستہ کنڈی صاحبہ جو ہے، یہ ان کے پاس کیس لگا تھا 26 نومبر کے احتجاج کے معاملے سے، بار بار کہہ رہے ہیں وہ طلب کر رہے ہیں، وہ پیش نہیں ہوتے، یعنی بار بار جو ذکر آ رہا ہے کہ اس حوالے سے وہ پیش نہیں ہوتے۔ اب 26 نومبر کے مقدمات بہت سی جگہوں کے اوپر درج ہیں، اور پاکستان میں تو یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ کب کیا ہونا ہے، کس طرح کیا ہونا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ایک وقوع ہے کہ 10 پرچے ہوں، 20 ہوں، 40 ہوں، 100، اور یہ یہاں کا نظام یہ چل ہی رہا ہے، جہاں حالات اپنی جگہ پر اپنا نقطہ نظر لے کر چلتے ہی ہیں، چلتے ہی رہیں گے۔ اور حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرہ جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف، رات میں دیکھ رہا تھا، اور دھرنا ختم کر کے شہداء کی میتوں کو زیارت منتقلی کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور مذاکرات اب کیا کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے نا جی۔ اور جو معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان برائے اطلاعات اور سیاسی شاہد رند نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز مفتی کی ہدایت پر شہداء کی میتوں کو باعزت منتقلی کے لیے خصوصی انتظامات وہ کہہ رہے ہیں کیے گئے ہیں، اور زیارت منتقل کر دیا جائے گا۔ تمام ضروری سہولیات جو ہیں اور سیکیورٹی انتظام کو یقینی بنایا گیا ہے، یہ بھی سارا معاملات وہ دیکھے گئے ہیں، صحیح ہے نا جی۔ اور ماحول بتا رہے ہیں کہ خوشگوار موڈ ہے، حالات ٹھیک ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا بلوچستان کی ساری چیزیں، دیکھیے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ہے آپ نے، اس سارے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کو بڑی آسانی رہ جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر، یعنی بلوچستان کے اندر یہ ظلم اور زیادتیاں جتنی ہو رہی ہیں، آخر ان کو پوچھنے والا کون ہے، دیکھنے والا، یعنی یہاں میں اس کانٹیکس کے حوالے سے نہیں کر رہا، اور باقی چیزوں کو آپ ذرا سمجھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئیں گی چیزیں۔ یعنی یہ موقع آ گیا کہ سب دوستوں آپ کو اکٹھا کرنا ہے ایک جگہ پر، کیسے اکٹھا کرنا ہے یہ ذرا سوچنا ہے۔ ہم اکٹھا نہیں کر پا رہے، ہمیں یعنی بلوچستان کا مسئلہ کو تو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، باقی جو معاملات ہیں جو بہت ڈفرینسز ہیں، یعنی اگر کے پی کے میں حالات خراب ہیں، کشمیر کے اندر حالات خراب ہیں، یعنی یہ حالات تو خراب نہیں ہونے چاہیے نا جناب، اس کو بہتری کی طرف چلنا چاہیے، اور اس کے لیے نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے۔ پارلیمان میں بیٹھے ایک دوسرے سے گفت و شنید کریں، چیزوں کو سیٹل کریں، جب آپ کریں گے تو بہتر ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ ہوا میں بیٹھ کر باتیں کہیں کہ یہ ہو سکے گا، تو وہ میں معذرت کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اس طرح کو بہتری کی طرف جا سکیں۔ ان چیزوں کو بہتری کی طرف جانے کے لیے کوئی بہتر سٹیپ لینے پڑیں گے، کوئی حالات بہتری کی طرف، یعنی اس میں اکٹھا کریں قوم کو یار، اس سارے معاملے میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو، اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ کریں، اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، ورنہ لوگ بہت ڈسٹرب ہیں، لوگ بہت تھک گئے ہیں، تنگ ہیں لوگ، تو لوگوں کو تنگ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آخری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ کے پی اے کے اندر میں نے آخری مراسلہ آج ایک لکھ دیا ہے، وہ بنیادی طور پر مراسلہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں گلیات کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں، دھڑا دھڑا بنائی جا رہی ہے، اور رہنا کس نے ہے وہاں پر؟ یا تو بتائیں نا کہ وہاں لوگ کون رہتے ہیں؟ وہی تو کبھی چھٹیوں میں جانا ہے، آپ اتنی دھڑا دھڑ کنسٹرکشن کیے جا رہے ہیں، میسو کنسٹرکشن، یعنی آپ اس کا ایک کالج ہی بیلنس سارا خراب کر دیں گے۔ میں 3 میں نے آلریڈی میں لکھ چکا ہوں، تیسرا چلا گیا، اور الٹیمیٹلی میں اس معاملے کو لے کر کورٹ کے اندر بھی جا رہا ہوں، اور ایبٹ آباد بینچ کے اندر انشاءاللہ میں بہت جلد میں پٹیشن دائر کروں گا۔ علاوہ یہ آپ ذرا سمجھیے گا، میں مری کے اندر بھی، یعنی یہ نہیں کہ میں مری کے معاملے میں دیکھ رہا، میں وہاں بھی اس معاملے کو لے کر جا رہا ہوں کہ روک رہی ہیں ہمیں اس طرح کے حالات بدلنے ہیں، اس طرح کے حالات تبدیل کر رہے ہیں، کیسے بہتر ہوگا، یہ ذرا غور کرنے کی باتیں ہیں۔ بار بار تذکرہ اور ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ اگر ہم بہتری کی طرف لے کر جائیں گے تو تب کیا کریں، کوششیں تو کرنی ہے نا، ہمیں آسانیاں تو لانی ہے نا جی، اور آسانیاں لائیں گے تو بہتری ہو سکے گی۔ بس آپ تک یہی کی گزارشات ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔